بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، AZ پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 17 ہمدردی، صفحہ نمبر 108 تا 110۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سن کر الفاظ کے غلط یا درست تلفظ کی نشاندہی کر سکیں، اپنی بول چال میں گنتی اور عددی ترتیب کا خیال رکھ سکیں، کہانی کے اجزاء، آغاز، عروج، اختتام اور نتیجے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی تحریر کر سکیں، اردو گنتی اور عددی ترتیب کو سن کر اس میں امتیاز کر سکیں، اسکول سے متعلقہ امور کے بارے میں درخواست لکھ سکیں، علامات فاعل اور علامات مفعول کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ پیارے بچوں، سوچ کر بتائیں آپ نے کبھی پریشان حال یا مصیبت زدہ شخص کی مدد کی ہے؟ یاد رکھیں، مصیبت زدہ اور پریشانی کے مارے لوگوں کی مدد کرنا، ان کے کام آنا اسلام میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تلفظ سیکھیں۔ رعایا، ہمت، امور، گستاخ، طیش، تعمیل، ہیبت ناک، دھاڑ اور سکوت۔ پیارے بچوں، کہانی کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ کسی ریاست پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا اس کے ظلم سے تنگ تھی، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے احتجاج ہی کر سکے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی اس کے سامنے سر جھکائے اور سلام کرے، مجبوراً لوگوں کو ایک کرنا پڑتا تھا۔ جو انکار کرتا تھا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ بادشاہ کا ایک خوش آمدی وزیر تھا۔ وہ دوسرے علاقوں سے غلام خریدتا اور بادشاہ کے سامنے پیش کرتا۔ یہ غلام بادشاہ کے محل میں مختلف امور کے لیے مقرر کر دیے جاتے۔ اس بار بھی وزیر کچھ غلاموں کو خرید کر لایا۔ تمام غلام ایک قطار میں بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ وزیر کی ہدایت کے مطابق تمام غلاموں نے سر جھکائے حاضر ہوئے، لیکن ایک غلام ایسا بھی تھا جو سیدھا کھڑا رہا، اس نے سر جھکایا ہوا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا، اے گستاخ! کیا تجھے دربار میں پیش ہونے کے آداب معلوم نہیں؟ کیا تو جانتا نہیں کہ میرے سامنے سر جھکانا سب کے لیے لازمی ہے؟ غلام بے خوفی اور اطمینان سے بولا، بادشاہ سلامت، کسی انسان کا کام نہیں کہ کسی دوسرے انسان کے سامنے سر جھکائے اور جھک جھک کر سلام کرے۔ انسان کا سر تو محض اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ جو سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہو وہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ طیش میں آ گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ غلام کو قتل کر دیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے غلام کو گرفتار کر لیا۔ سپاہی اسے قتل کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ وہ فرار ہو گیا۔ غلام سپاہی سے چھپتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا اور ایک گھنے پیڑ تلے سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سے شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا تو کچھ دور ایک شیر کھڑا تھا۔ شیر اپنا ایک پنجہ اٹھائے ہوئے تھا اور لنگڑا کر چل رہا تھا۔ وہ شدید زخمی تھا، اس کے پنجے سے خون بہہ رہا تھا۔ غلام آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ سے شیر کے پنجے میں چبھا کانٹا نکال دیا۔ کانٹا نکلتے ہی شیر کی تکلیف ختم ہو گئی۔ اس نے اپنا سر غلام کے قدموں میں رکھا اور اس کے پاؤں چاٹنے لگا، جیسے مدد کرنے پر اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ چند دنوں بعد بادشاہ کے سپاہی اسے ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں آ نکلے۔ انہوں نے دیکھتے ہی غلام کو دبوچ لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید کر دیا جائے اور جنگل سے ایک شیر پکڑ کر لایا جائے۔ شیر کو کئی دن تک بھوکا رکھنے کے بعد غلام کو اس کے سامنے ڈال دیا جائے۔ یہ سزا لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی بادشاہ کے سامنے ایسی گستاخی کی جرات نہ کر سکے۔ مقررہ دن پر لوگ یہ ہیبت ناک منظر دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ایک اونچی جگہ پر بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھا تھا۔ غلام کو ایک میدان میں لایا گیا اور کوئی روز سے بھوکے شیر کا پنجرہ کھول دیا گیا۔ شیر کی دھاڑ سن کر مجمع پر سکوت چھا گیا۔ شیر غلام کی جانب بڑھا، قریب تھا کہ وہ غلام کی بوٹی بوٹی نوچ کھائے، لیکن اس کے برعکس وہ غلام کے پاؤں چاٹنے لگا۔ غلام مسکرایا اور شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اس شیر کو پہچان گیا تھا۔ یہ وہی شیر تھا جس کی اس نے جنگل میں مدد کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اور تماشائی حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے غلام کو بلا کر ماجرا پوچھا۔ غلام نے اسے زخمی شیر کے ساتھ اپنی رحم دلی کی کہانی سنا دی۔ اس بات کا بادشاہ کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے سوچا، اگر ایک بے زبان جانور رحم دلی کا بدلہ رحم سے دے سکتا ہے تو میں انسان ہو کر لوگوں پر رحم کی بجائے ظلم کیوں کرتا ہوں؟ بادشاہ نے غلام کو معاف کر دیا اور اپنے ظالمانہ رویے ترک کر کے رعایا کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے لگا۔ حاصلات مطالعہ۔ ایک مسلمان کا سر صرف اللہ کے سامنے ہی جھکتا ہے۔ اسلام میں رحم دلی سے پیش آنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں۔
پیارے بچوں، آپ نے بتانا ہے غلام نے بادشاہ کے سامنے کس لیے سر نہ جھکایا۔ غلام نے بادشاہ کے سامنے اس لیے سر نہ جھکایا کیونکہ غلام نے کہا کہ اللہ ہمارا سر صرف اللہ کے سامنے ہی جھکنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔